ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف لگا دے۔ جب بندہ مخلوق، خواہشات، نفس، ارادہ اور دنیا اور آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیریز جاری ہے بڑے پیر صاحب، ایپیسوڈ نمبر ہے 6۔ ناظرین، اللہ کا ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بڑا پابند ہوتا ہے، نفس سے لڑتا ہے اور اسے مغلوب کر لیتا ہے۔ اللہ کا ولی ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور ہم جن کی بات اپنے پروگرام میں الحمدللہ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے ولی نہیں بلکہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء میں سب سے بڑے مقام غوثیت پر فائز ہیں، اور غوث میں بھی غوث اعظم یعنی سب سے بڑے غوث کے مقام پر فائز ہیں۔ ناظرین، کسی کی شخصیت کا پتہ اس بات سے چل جاتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حضور غوث پاک کے مناقب ہی آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اچھا، کسی کے عقائد اور کسی کی سوچ کا پتہ اس کے فرمان سے چلتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان اور آپ کے ارشادات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آئیے آپ کے کچھ فرمان ہم یہاں پر سنتے ہیں اور عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں مختلف اولیاء کرام بیان فرماتے رہیں اور اوصاف گناتے رہیں۔ ایک مومن کو اس طرح ہونا چاہیے، ایک مومن کو اس طرح ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے غوث پاک کا ایک مبارک ارشاد پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے ہم سب کو بتایا ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ فتوح الغیب نامی کتاب میں لکھا ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ تعالی کا فضل نہیں دیکھ پائے گا۔ بس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جا، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا، اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا۔ عطائے الہی سے تو راحت اور سکون پائے گا۔ اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گی۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ۔ جب تک تو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید قضائے نفس کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا۔ تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا۔ مزید فرماتے ہیں، تیرا نفس اور اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس فرمان کا آسان مطلب یہ ہے ناظرین کہ ہم جو بھی کام کریں وہ فقط اللہ کے لیے کریں، ہمارے کاموں میں اخلاص ہو، ہم صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے سوا کسی کی کوئی فکر نہ ہو۔ ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور ارشاد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ مخلوق، خواہشات، نفس، ارادہ اور دنیا اور آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبوب و مقبول بنا لیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الہی کے یہ دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادے سے ارادہ کرتا ہے اور اس کی تدبیر سے تدبیر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہت کرتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ ایک مقام پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کریں، یعنی اپنی عادتوں کو چھوڑ دیں، ہر اس بات کی طرف جائیں، رغبت کریں جو اسلام اور شریعت نے کہی ہے یا بتائی ہے، تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی ہے۔ اس سے طریقت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، غوث پاک کے فرمان میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ تم جنگلوں میں جاؤ اور عبادت کرو، تم بس مجنون کی طرح بیٹھے رہو اور چلے کاٹتے پھرو، بلکہ آپ نے ہمیشہ طریقت کا راستہ بعد کا ہی بتایا ہے، شریعت کو مقدم رکھا ہے کہ پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے۔ طریقت شریعت کا یہ دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ شریعت پر عمل کرنا ہی دراصل طریقت ہے۔ آج کل کے جاہل صوفیہ جو علماء سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا کی باتیں ہی الگ ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، ہمیں تو بس یہی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر ہم طریقت کی منزلیں پار کر لیں، تو ایسوں کو غوث پاک کے فرمان پڑھنے چاہیے اور ذرا دل کی آنکھوں سے پڑھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریعت کو کہیں بھی پیچھے نہیں کیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ طریقت شریعت کے بعد ہی ہے۔ شریعت پر عمل کے بغیر طریقت کی باتیں کرنا یقین جانے بے وقوفی ہی ہے۔ ناظرین، مزید سنیے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی وہ اسے عطا کرتا ہے، تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ تقدیر کے لکھے ہوئے کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر رب تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے۔ اور روز ازل سے یعنی پہلے ہی دن سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وہ وقت آنے پر اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، پروردگار عز و جل سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش اور موجودہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ مانگ، حسن عبادت، احکام الہی پر عمل کرنا، نافرمانے سے بچنے، قضاء و قدر کی سختیوں پر رضامندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی عطا پر شکر کر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ چند فرمان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کو سنائے۔ ہم نے اب تک غوث پاک کے حوالے سے بہت کچھ سنا اور جانا اور سمجھنے کی کوشش کی، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاص کے پیکر، حیادار، حلم والے، صاحب تقوی، پابند شریعت، صاحب حسن گفتار تھے۔ غوث اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ عالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور الحمدللہ ہم نے ان ایپیسوڈز میں، اس سیریز میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جانا اور اس کو سمجھا، اور امید کرتا ہوں کہ عمل کرنے کی بھی نیت کی ہوں گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک دنیا میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فیضان عام کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو نوازتے رہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ داغ فرقت دے گئے اپنے چاہنے والوں کو۔ جی ہاں ناظرین، جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 90 برس ہوئی، اس وقت 11 ربیع الاخر 561 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے وفات پا گئے، پردہ فرما گئے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر اسی مبارک شہر یعنی بغداد میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے عقیدت مند آج بھی آپ کے مزار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کی بہت ساری برکتیں نصیب فرمائے، ان کے مزار پر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم پھر کسی اور سیریز میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت، آپ کے فرمان اور آپ کے مختلف زندگی کے حسین پہلوؤں کو لے کر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم جیلانی